السلام علیکم. ویلکم ٹو ہارر اسٹوریز بائی عافیہ. دوستوں، ہارر اسٹوریز بائی عافیہ میں آج جو واقعہ لائی ہوں اس کا ٹاپک ہے خون جنات کا قبیلہ. یہ ایک سچی خوفناک داستان ہے. کہانی شروع کرنے سے پہلے میں ہر قسم کے شر اور برائی سے اللہ پاک کی پناہ چاہتی ہوں، اور ہر اس خوفناک مخلوق سے جو میری سمجھ سے بالاتر ہے. دوستوں، آج کی کہانی میرے ساتھ عمران نے شیئر کی ہے. کہانی سناؤں گی عمران ہی کی زبانی. تو آئیے بڑھتے ہیں واقعے کی جانب مزید کسی دیری کے بغیر. میرا نام عمران ہے اور یہ وہ داستان ہے جو میری زندگی کا سب سے ڈراؤنا خواب بن چکی ہے. یہ واقعہ ایک ایسی رات کا ہے جب بارش کے ساتھ تیز طوفان بھی آیا ہوا تھا. میں اور میرے دوست شہر سے گاؤں جا رہے تھے ایک قریبی دوست کے ولیمے میں شرکت کے لیے. ہم نے سفر کا آغاز دوپہر میں کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے ہمیں راستے میں دیر ہو گئی اور رات کا اندھیرا چھا گیا. ہماری گاڑی ایک سنسان پہاڑی راستے پر جا رہی تھی. چاروں طرف گھنا جنگل اور عجیب و غریب آوازیں تھیں. جیسے ہی ہم پہاڑوں کے درمیان پہنچے، بارش تیز شروع ہو گئی. وہ بارش کچھ ایسی تھی جیسے آسمان اپنا سارا غصہ زمین پر نکال رہا ہو. گاڑی تیز بارش اور پھسلن کی وجہ سے لڑکھڑائی اور اچانک بند ہو گئی. ہم سب دوست گاڑی سے باہر نکلے تاکہ دیکھ سکیں کہ مسئلہ کیا ہے. لیکن جیسے ہی ہم نیچے اترے، نہ جانے کیوں ہر کوئی ایک دوسرے سے دور ہوتا گیا. میں نے اپنے دوستوں کو آوازیں دیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. ہمارے ساتھ ایسے عجیب و غریب واقعات ہوئے کہ ہم سب ایک دوسرے سے بچھڑ گئے. ایک دوست نے کہا کہ اسے کسی نے پیچھے سے پکارا ہے. وہ آوازیں اس قدر خوفناک تھیں کہ ہمارے قدموں میں لرزش ہونے لگی. ہر ایک نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن کوئی نہ تھا. اسی لمحے ایک اور دوست ساجد بولا کہ اسے لگا کہ کوئی درختوں کے پیچھے سے ہمیں گھور رہا ہے. وہ اس طرف گیا اور ہم نے اسے منع کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ جیسے ہی کسی غیر مرئی طاقت کے زیر اثر تھا. جب وہ جھاڑیوں کے پیچھے گیا تو ایک زوردار چیخ سنائی دی اور پھر ساجد غائب ہو گیا. ہم سب اس کی تلاش میں بھاگے، لیکن وہ کہیں نہیں تھا. پھر اچانک ایک اور دوست بلال نے کہا کہ وہ گاڑی کے پیچھے جا رہا ہے، شاید ساجد وہاں ہو. لیکن جیسے ہی وہ پیچھے گیا، وہاں سے بھی ایک خوفناک آواز آئی اور بلال بھی غائب ہو گیا. اب ہم 3 لوگ رہ گئے تھے اور ہمارا دل خوف سے لرز رہا تھا. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم سب گاڑی کے پاس اکٹھے رہیں گے، لیکن پھر کچھ عجیب ہونے لگا. بارش کے ساتھ عجیب سرگوشیاں ہمارے کانوں میں گونجنے لگیں. ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ اسے اپنے نام سے کوئی بلا رہا ہے. ان سرگوشیوں نے ہمیں ایک دوسرے سے دور کرنے پر مجبور کر دیا. سب کو لگ رہا تھا کہ شاید ان کا کوئی گمشدہ دوست انہیں بلا رہا ہے. یہ وہی لمحہ تھا جب ہم سب الگ الگ ہو گئے. مجھے یاد ہے کہ میں تنہا کھڑا تھا گاڑی سے دور، اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی. میں نے پلٹ کر اپنے دوستوں کو پکارا، لیکن کوئی جواب نہ آیا. میں مکمل طور پر تنہا تھا. چاروں طرف بس درختوں کی سرسراہٹ اور دور کہیں جنات کے قبیلے کی وہ خوفناک آوازیں تھیں. اور پھر وہ جنات نمودار ہوئے. وہ سائے جو انسان نہیں تھے میرے ارد گرد پھیلنے لگے. میں ہل بھی نہیں پا رہا تھا، جیسے میرے پاؤں زمین میں دھس گئے ہوں. وہ خونی جنات کا قبیلہ تھا جو اپنی قربانیوں کے لیے انسانوں کو قید کرتا تھا. مجھے ان کی قید خانے میں لے جایا گیا، جہاں میں نے ساجد اور بلال کو بھی قید دیکھا. وہ دونوں مدہوش تھے، جیسے کسی جادو کے اثر میں ہوں. ہماری حالت ناقابل بیان تھی. میں دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارنے لگا. پھر اچانک کچھ نیک لوگ جنہیں میں پہلے نہیں جانتا تھا میری مدد کے لیے آ گئے. وہ ایسے لوگ تھے جو جنات سے مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے تھے،
انہوں نے جنات کے قبیلے کے ساتھ جنگ کی اور ہمیں وہاں سے آزاد کروایا۔ وہ لوگ کون تھے، کہاں سے آئے اور ہمیں کیسے ڈھونڈا، آج تک یہ راز میرے لیے حل طلب ہے، لیکن ان کی بدولت ہم زندہ ہیں۔ یہ وہ واقعہ تھا جس نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ آج بھی جب میں اس رات کو یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میری جان تو بچ گئی، لیکن یہ خوفناک تجربہ میری زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ آج بھی جب بارش کی رات ہوتی ہے اور تیز ہوائیں چلتی ہیں تو مجھے وہ جنات اور ان کا قبیلہ یاد آ جاتا ہے۔ میں اب ہر دن اپنی حفاظت کے لیے دعائیں کرتا ہوں اور اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ان ظالم مخلوقات کے شنگل سے بچا لیا۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے شر اور برائی سے محفوظ رکھے اور ہمیں ایسی مخلوقات سے دور رکھے جو ہماری دنیا میں تباہی میں جانا چاہتی ہیں۔ آمین۔ دوستوں، یہ تھا آج کا واقعہ پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور بیل کی نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے گا تاکہ مزید آنے والے واقعات کی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ چھوڑی جاتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں اور محفوظ رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا۔ اس ناچیز کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں پھر نئے واقعے کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔